کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی 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 کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی۔ اور ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا، 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 جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، اور آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، 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 سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، اور مسکن مصطفیٰ حجرہ عائشہ، مسکن مصطفیٰ حجرہ عائشہ، مسکن مصطفیٰ حجرہ عائشہ، ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی، ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، اور اپنے مولا کا عرش یہ احسان ہے، اپنے مولا کا عرش یہ احسان ہے، اپنے مولا کا عرش یہ احسان ہے، نعت گوئی میں ہم کو جگہ مل گئی، نعت گوئی میں ہم کو جگہ مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستو، بھائی اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی مقامات مقدسہ کی 10ویں مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بات چل رہی تھی کہ وہ مختلف مقامات جو مبارک بھی ہے، محترم بھی ہے، مقدس بھی ہے، معتبر بھی ہے، معتمد بھی ہے، ہر صاحب ایمان کے دل میں ان جگہوں کے دیکھنے کی تمنا اور آرزو بھی ہے، اور ان جگہوں کی ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے، بہت بڑے فضائل ہیں۔ ان سے متعلق الحمدللہ آج 10ویں مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ حرمین الشریفین میں مسجد حرام کے اندر کی وہ جگہیں جس سے ہمارے ایمان کا ایک مضبوط رابطہ اور تعلق ہے، ان میں سے مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے مسجد حرام میں ایک اہم ترین ہمارے ایمان کا جز ہے جس کو کہتے ہیں بئر زمزم۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ زمزم کا کنواں اور زمزم کا پانی۔ ہر مسلمان اس مبارک پانی سے واقف ہے، اس کو استعمال کرنے کو سعادت سمجھتا ہے، حرمین آنے جانے والوں سے درخواست بھی کرتا ہے کہ میرے لیے زمزم کا پانی لے کے آئیے گا۔ تو یہ بئر زمزم کیسے جاری ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق آج بہت ہی اہم باتیں اس مجلس میں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جی، حجاز مقدس۔ جی، حجاز مقدس میں بات آئی کہ ہم ان 9 مقامات سے متعلق تقریباً بات کریں گے۔ اس وقت ہماری بات چل رہی ہے کس سے متعلق دوستو؟ مکہ مکرمہ سے متعلق۔ جی، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے متعلق بات مکمل ہو چکی ہے۔ اس وقت بات چل رہی ہے کہ مسجد حرام کے اندر متفرق جگہیں ہیں، مختلف جگہیں ہیں۔ اب وہ متفرق جگہ کون کون سی ہیں؟ جی، ان میں سے ہم تقریباً 9 پر حجر اسود، ملتزم، باب الکعبہ، مفتاح الکعبہ خانہ کعبہ کی چابی، مصلی جبرائیل، حطیم، میزاب رحمت، رکن یمانی، مقام ابراہیم، اس پر ہم بات کر چکے ہیں دوستو۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ بئر زمزم پہ بات ہوگی۔ جی، سب سے پہلی بات آب زمزم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ بابرکت، عظمت اور فضیلت والا خوش ذائقہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم خاص سے بیت اللہ کے قریب ایک چشمے کی شکل میں معجزے کے طور پہ ظاہر ہوا۔ اس لیے کہ عام پانی تو ہے نہیں دوستو،
یہ ایک معجزے کے طور پہ شروع ہوا اور آج تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے دوست. جی اب بئر زمزم سے متعلق آج کی مجلس میں 10 اہم ترین باتیں ہیں. آپ کی توجہ نہایت مطلوب ہے دوستو. وجہ تسمیہ اس کو زمزم کیوں کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ زمزم کے آیا کوئی مزید نام ہے؟ مائع زمزم کے جاری ہونے کا ایمان افروز پس منظر. مشرکین کا اس مقام پر ایک قبیح، ایک نہایت ہی برا کام. مائع زمزم کی فضیلت کے چند اہم اسباب. اس پانی کی خصوصیت اور اہمیت سے متعلق مختلف احادیث. آب زمزم پینے کے آداب اور اس کی مسنون دعا. چاہ زمزم، چاہ کہتے ہیں دوستو کنویں کو، زمزم کے کنویں کے بارے میں کچھ باتیں. بئر زمزم کے دریافت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبی برکات. زمزم دوسرے ملک لے کر جانا اور کسی کو اس کا تحفہ دینا. جی اس کو زمزم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی؟ غور کیجئے گا دوستو. اس لفظ کو 3 طرح، زمزم، زمازم یا زمزوم، اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1، دور سے گنگناہٹ سنائی دینا. کہتے ہیں ابتداءً یعنی شروع میں اس مقدس پانی کے ظہور کے وقت اس سے گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی. تو عربی زبان میں جب کسی چیز سے ایسے گن 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 کی آواز آتی ہے، گنگناہٹ کی، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا دوستو؟ زمزم کہا گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ زمزم کے معنی ہے بہت زیادہ پانی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں فرماتے ہیں کہ پانی کی بے حد کثرت کی وجہ سے اسے زمزم کہا گیا، اس لیے کہ یہ پانی جب شروع ہوا تو اس کے جاری ہونے کی کیفیت ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ یہ رک ہی نہیں سکے گا، تو اس کثرت کی وجہ سے اس کو زمزم کہا گیا. جی دوسری بات، مائع زمزم کے مزید نام. جی بہت سارے نام لکھے ہیں دوستو. ہر ذی قدر اور اہمیت والی چیز کے متعدد نام ہوتے ہیں، چنانچہ مختلف محققین نے اس کے نام جمع کیے ہیں، جن میں سے مشہور نام یہ ہے. مشہور نام سب سے مشہور تو یہ ہے جو ہم سب لیتے ہیں، وہ کون سا ہے دوستو؟ زمزم. دوسرا نام ہے سقیا. تیسرا نام ہے رکضۃ جبرائیل. رکضہ اصل میں کہا جاتا ہے پیر مارنے کو. ابھی جیسے بات آئے گی کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پہ آ کے اپنے پیر کی ایک ٹھوکر لگائی تو پانی کا چشمہ جاری ہوا. ایک نام لکھا ہے شفاء السقم. سقم کہتے ہیں مرض کو، بیماروں کے لیے شفا ہے. 5واں نام ہے طعام طعم. 6واں نام ہے برکہ. 7واں نافعہ. 8واں نام شراب الابرار. 9 کافیہ. نمبر 10 عافیہ. 11واں نام حفیرۃ العباس. حفیرہ کہتے ہیں کنویں کو. 12واں نام ہے طاہرہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام لکھے گئے ہیں دوست. جی مائع زمزم کے جاری ہونے کا ایمان افروز پس منظر. یہ پانی کیسے جاری ہوا دوستوں؟ یہ ایک تاریخ ہے اور ہر مسلمان تقریباً یہ بات جانتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی ایڑیاں رگڑنے کو اللہ پاک نے اس تکلیف کو دیکھ کر ان کے لیے اس پانی کو، زمزم کے پانی کو جاری فرمایا. تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ مختصراً دوستوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ کس کو کہتے ہیں دوستوں؟ اہلیہ کو، بیوی کو. جب اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سنگلاخ وادی میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، ان کا توشہ حیات یعنی جو کھانے پینے کے جو اسباب تھے، چند دن کے اندر وہ توشہ حیات ختم ہو گیا. معصوم بچہ پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا. حضرت ہاجرہ اس تکلیف میں کبھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتی صفا پر، پھر دوڑ کر دوسری پہاڑی مروہ پہ کہ کہیں سے پانی کے آثار مل جائے. اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی تشریف لائے اور آنے کے بعد پھر کیا کیا؟
تین قول ہے، یا تو پاؤں کی ٹھوکر ماری، یا ہاتھ کا اشارہ کیا، یا پھر پر مار کر ایک چشمے کو جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پانی پلایا، اور پھر دیکھیں دوستو، بیٹے کو بھی پلایا تو جان میں جان آئی۔ پھر پانی کی حفاظت کی غرض سے چاروں طرف مٹی کی باڑ بھی بنا دی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ باڑ اس لیے بنائی کہ کہیں یہ پانی بند نہ ہو جائے، روک دیا اس کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر حاجرہ اسے بند نہ کرتی، یعنی باڑ نہ لگاتی، آج زمزم کا پانی کنویں کے بجائے دریا کی شکل میں ہوتا اور پوری دنیا کو سیراب کرتا، اتنا زیادہ ہوتا۔ لیکن ہر چیز اللہ کی حکمت پر ہے۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ زمزم کے کنویں کی تصویر ہے اندر سے۔ ابھی تو خیر اس حالت میں نہیں ہے، وہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن جب پہلے زمانے میں، ابھی قریب تک 2000 سے پہلے تک یہ کیفیت تھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو باقاعدہ کنواں اوپر سے نظر آتا تھا اور نیچے پانی بھی نظر آتا تھا۔ جی، مشرکین کا اس مقام پر ایک قبیح کام، یہ تاریخ کے اندر ایک عجیب واقعہ یہاں پیش آیا، اور ایک مشرک مرد و عورت نے یہاں ایک بہت بڑا گناہ کیا دوستو۔ وہ کیا ہوا؟ بئر زمزم پر زمانے جاہلیت میں دو بت، اصاف اور نائلہ، یہ نام ہے دوستو، رکھے ہوئے تھے۔ اصاف مرد کا نام اور نائلہ عورت کا نام تھا۔ یہ دونوں بنی جرہم سے تعلق رکھتے تھے اور یمن کے تھے۔ ان کی آپس میں محبت ہو گئی، حج کے لیے مکہ آئے، اور جب حرم خالی ہوا، لوگ منی چلے گئے تھے، تو نعوذ باللہ حرم پاک میں ان دونوں نے بدکاری کر لی۔ سزاً اللہ نے ان کو مسخ کر کے پتھر کا بنا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا آ کر کے وہ سمجھ گئے، تو لا کر چاہے زمزم کے قریب ان کو پھینک دیا، یہ پتھر کے بنے ہوئے تھے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تو بطور عبرت کے ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا جو پتھر کے ہو گئے تھے۔ لیکن ایک زمانے کے بعد مشرکین نے انہیں بھی معبودوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ لیکن یہ خطرے کی بات ہوتی، بعض دفعہ انسان کسی چیز کو رکھ دیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے، اس کی نیت غلط نہیں ہوتی، بعد میں جا کے وہ چیز غلط رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، علماء نے لکھا کہ تصویریں نہ کھینچی جائے، نہ بنائی جائے، نہ رکھی جائے، بعد والے پھر اس کا ادب اور احترام شروع کر دیتے ہیں، اس کی عبادت کرنے لگے اور ان کے نام کی نظریں ماننے لگے۔ عمر ابن لحی، یہ لفظ کیا ہے دوستو؟ عمر ابن لحی، وہ اصل شخص تھا جس نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا۔ ہر غلط کام کے لیے کوئی شخص بنیاد بنتا ہے دوست۔ اس نے آ کے لوگوں سے کہا کہ یہ تو کوئی محترم لوگ معلوم ہوتے ہیں، لہذا ان کی عبادت کریں۔ پھر قصی ابن کلاب کے دور میں اصاف کے بت کو کعبہ شریف کے قریب، جو مرد والا بت تھا نا، اس کو کعبے کے قریب، اور نائلہ کے بت کو بئر زمزم پہ نصب کر دیا گیا۔ ایک خانہ کعبہ کے قریب لگا ہوا، ایک بئر زمزم پہ۔ چنانچہ مشرکین مکہ طواف کی ابتدا اصاف سے کرتے اور نائلہ پر اختتام کرتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو ان دونوں بتوں کو توڑ کر کے پھینک دیا۔ ایسی تمام چیزیں جو غیر اللہ کے شاعر کے طور پہ استعمال ہوتی ہو دوستو، اس کو رکھنا، اس کو سجانا، اس کو محفوظ کرنا، یا اس کو تاریخی ورثہ کہہ کر اس کی حفاظت کرنا، یہ آئندہ کے لیے خطرناک ہوتا ہے دوستو۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ وہ نشان ہے جہاں زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا، اور ابھی چونکہ صحن بن گیا ہے تو اب وہ علامت تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے۔ تو ایک بت خانہ کعبہ کے قریب رکھا ہوا تھا، مرد والا اصاف، اور یہ دوسرا بت جو نائلہ کے نام کا تھا وہ اس کنویں کے قریب رکھا ہوا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جی، مائے زمزم کی فضیلت کے چند اہم اسباب، غور کیجئے گا دوستو، یہ پانی فضیلت کیوں رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
صرف یہ وجہ نہیں ہے دوستو کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی جاری ہوا، یہ ایک بڑی وجہ فضیلت ضرور ہے، لیکن اس کے اور بھی اسباب ہیں۔ زمزم کے پانی کو اتنی فضیلت اور قبولیت جو حاصل ہوئی، اس کے مختلف اسباب ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہے۔ اب غور کیجئے گا اسباب کیا ہے۔ نمبر 1، اس کے جاری ہونے کا سبب دو مبارک ہستیاں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام بنی، ایک سبب۔ نمبر 2، اس کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنے، ایسا ہی ہوا نا، انہوں نے آ کے یا تو پیر مارا یا پر مارا یا ہاتھ کا اشارہ کیا۔ تیسری وجہ، اس کا ظہور زمین کے مقدس ترین مقام یعنی خانہ کعبہ کے سامنے مسجد حرام میں ہوا۔ چوتھا سبب، اس چشمے کی 3 لکیریں 3 معزز سمتوں سے جاری ہے۔ جب اس زمزم کے کنویں کو کھودا گیا نا دوستو، تو پتہ چلا کہ 3 سمتوں سے اس کی گویا کہ ایک لکیریں بن کر پانی آ رہا ہے، 3 سمتیں، اور تینوں سمتیں معزز تھی، ایک حجر اسود والی، ایک صفا اور ایک مروہ۔ جی، 5واں سبب، اس مبارک پانی کو مبارک لوگوں نے یعنی انبیاء علیہم السلام، اصفیاء، اتقیاء، ابرار، نیک لوگ اس پانی کو ہمیشہ پیتے رہے۔ 6واں سبب، اس پانی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا تھا۔ کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل کو دھویا تھا اس پانی سے، کس موقع پر؟ معراج کے موقع پر۔ نمبر 7، آپ علیہ السلام نے زمزم کے ڈول میں کلی فرما کر واپسی کنویں میں ڈالا تو آپ کا دہن مبارک قیامت تک کے لیے اس میں شامل ہو گئے۔ 8واں سبب، اس پانی کی فضیلت میں آپ علیہ السلام نے کئی احادیث بھی بیان فرمائی ہے، جیسے ابھی آ جائے گا۔ 9واں سبب، اس پانی کو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی طلب فرمایا۔ آپ مدینہ چلے گئے لیکن آپ وہاں سے کبھی کبھی یہ پانی اپنے لیے منگوایا کرتے تھے۔ اگر یہ عام پانی ہوتا تو آپ کیوں اس قدر اہتمام اس کا فرماتے؟ تو یہ کتنے اسباب ہو گئے دوستو؟ 9 اسباب ہوگا۔ جی، اس پانی کی خصوصیت اور اہمیت سے متعلق مختلف احادیث۔ جی، مختلف احادیث میں زمزم کے مختلف فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھے، پھر آب زمزم پیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ دوسری حدیث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین کے ساتھ انسان اس کو پیے اور مسلسل اس پانی کو پیتا رہے، موذی امراض اللہ پاک جڑ سے ختم فرما دے۔ تیسری روایت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، روئے زمین میں سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے۔ چوتھی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا، زمزم سے مومن کا پیٹ بھر جائے گا، منافق کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ پانچویں روایت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے دوستو، انسان جب زمزم پینے لگے نا، حدیث پاک میں فرمایا، جو نیت یہ اس وقت کر لے گا، زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو نیت یہ کر کے پھر زمزم پیے گا، اللہ اس کے اس کام کو پورا فرما دے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے دوستو، ہم غافل ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ چھٹی روایت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ غور سے سنیں، کتنی چیزیں؟ 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید، نمبر 2 کعبۃ اللہ، نمبر 3 والدین، نمبر 4 عالم کا چہرہ، اور نمبر 5 مائے زمزم۔ یعنی صرف زمزم کے پانی کو کوئی دیکھے گا بھی احترام سے تو یہ بھی عبادت کے زمرے میں آئے۔ جی، 7ویں بات، آب زمزم پینے کے آداب کیا ہیں اور اس کی مسنون دعا کیا ہے۔ جی، غور کریں دوستو، اس لیے کہ اکثر و بیشتر انسان کے پاس زمزم آتا ہے، ساتھی عمرے سے حج سے واپس آتے ہیں یا خود موقع مل جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، تو اس مائع زمزم کے پینے کے آداب بھی ہوں، اس کی مسنون دعا بھی یاد ہو۔
پانی عام پانی پینے میں تو سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے، ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے نا. انسان جب پانی پیے گا تو کھڑے ہو کر پیے یا بیٹھ کر پیے گا، اور کتنے گھونٹ میں؟ 3 گھونٹوں میں. مگر 2 پانی یعنی آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. مائے زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی. وضو کے بچے ہوئے پانی سے مراد کیا ہے دوستو؟ چونکہ پہلے زمانے میں، اب تو لائنیں ہیں، نلکے ہیں، پہلے جیسے اب بھی گاؤں دیہات میں اجتماع وغیرہ میں انسان لوٹا بھر لیتا ہے نا. لوٹا جانتے ہیں نا دوستو؟ اب لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، جب وضو ختم ہوا تو پتہ چلا لوٹے کے نیچے تھوڑا سا پانی کبھی بچ جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا. تو یاد رکھیں کہ یہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے، اس کو انسان ضائع نہ کرے، یا گرائے نہیں ایسے فالتو میں، اس کو اسی جگہ کھڑے ہو کر پینا یہ مستقل سنت ہے، یہ سنت ہے. اب رہ گئی بات کہ ہم کیسے اس سنت پر عمل کریں گے؟ ہم تو وضو خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ بچا ہوا، وہاں تو نل کھولے تو پانی آ رہا ہے، نل کھولے تو پانی آ رہا ہے. تو علماء نے یہ لکھا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، انسان جب وضو کر کے فارغ ہو جائے، تھوڑا سا نل کھول کے ایک چلو میں پانی لے لے اسی نیت کے ساتھ، اور پھر وہ پانی کھڑے ہو کر کے پی لے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر آب زمزم پی رہے تھے. تو بیٹھ کر پی سکتے ہیں دوستو، منع نہیں ہے، لیکن ایک ادب ہے، ایک سنت طریقہ ہے، کبھی انسان کھڑے ہو کر بھی پی لے اور قبلہ رخ ہو کر پیے تو بہت اچھی بات ہے. مسنون دعا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام جب زمزم کا پانی نوش فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. کس کس کو یہ دعا یاد ہے زبانی؟ ماشاءاللہ. تو بھئی ایک دفعہ ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. تو کتنی فضیلت والی اور الفاظ دیکھیں. اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں. جو ہمارے طلبہ ساتھی ہیں نا، چاہے مدارس کے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز کے ہیں، وہ اس دعا کو مانگے، مضبوط علم آتا ہے. اے اللہ آپ سے علم نافع مانگتا ہوں، رزق واسع، وسعت والا رزق، اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہر جائز مقصد کے لیے دعا مانگ سکتا ہے. یعنی یہ دعا بھی پڑھ لے اور اس کے بعد بھی جو دل کی کوئی جائز خواہش ہے، مراد ہے، وہ بھی اللہ پاک سے خوب مانگ سکتا ہے. جی تو دیکھیں یہ زمزم انسان وہاں یہ حرم کے اندر کولر رکھے ہوئے، چاہے وہاں پیے چاہے جہاں پیے، پانی بھر کے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر 3 گھونٹ میں پیے، پھر یہ مسنون دعا پڑھ لے، پھر اس کے بعد خوب اللہ پاک سے اور بھی دعائیں مانگ لیں. جی چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کے بارے میں کچھ باتیں. یہ کنواں اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے دوستو، اس لیے کہ اس کی بنیاد پڑی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو جاری ہوا ایک چشمے کی شکل میں. آج تک اتنے ہزاروں سال گزر گئے، اب اس کنویں پر کیا کیا حالات، کیا کیا مراحل گزرے، بہت کچھ گزرا ہے. اس کا ایک مختصر دوستو جائزہ آپ غور سے سنیے گا. ابتدا میں یہ کنواں صرف چند انچ گہرا تھا، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمیق و عریض، عمیق کہتے ہیں گہرا، عریض کہتے ہیں وسیع، کنواں بن گیا. اس کی تعمیر، توسیع اور ترتیب کے مراحل کے کچھ احوال. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمزم کا کنواں، غور کیجئے گا دوست، خانہ کعبہ سے 38 ذراع یعنی تقریباً 57 فٹ کے فاصلے پر واقع ہے. ابھی جو آپ نے نشان دیکھا تھا نا، زمزم کا کنویں کا جو ایک نشان دیکھا تھا، اس میں اور خانہ کعبہ میں کتنے فٹ کا فاصلہ ہے؟ 57 فٹ. علامہ ازرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے چاہے زمزم کی خود پیمائش کی تو اس کی گہرائی 60 ذراع گہرائی نیچے یعنی 90 فٹ تھی. 224 ہجری میں کنویں کے اطراف کی مٹی
مسلسل گرنے کی وجہ سے پانی کی مقدار میں بہت زیادہ کمی آ گئی. بات سمجھ گئے؟ یہ تو ایک فطرت کا. آج کل بھی دیکھیں تقریباً لوگوں کے بورنگ سوکھ گئے, ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بورنگ زمین میں کرتا ہے, قریب میں کوئی اور تعمیراتی کام ہو رہا ہے, دوسری چیز چل رہی ہے, تو مٹی جھڑنا شروع ہو جاتی ہے دوست. اور جب مٹی نیچے جاتی ہے تو پانی خود بخود خشک ہونے لگ جاتا ہے. تو 224 ہجری میں یہ بہت زیادہ کم ہو گیا پانی. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمران زمزم کے کنویں کو کھود کر گہرا کرتے رہے. اس کو زمزم کے کنویں پر سب سے پہلے سنگ مرمر کا فرش اور جالی ابو جعفر منصور نے اپنے عہد خلافت میں لگائی. اب اور کریں, اب اس میں تجدید ہو رہی ہے, بہتر ہوتا جا رہا ہے. 220 ہجری میں خلیفہ معتصم باللہ کے دور میں صفا کی جانب, جو صفا مروا ہے نا, صفا کی جانب سقایت العباس بنایا گیا. سقایا کہتے ہیں پانی کی سبیل کو. سبیل جانتے ہیں نا دوستوں, مشین جیسے پانی کی ٹینکی ہے. تو سقایت العباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسبت سے بنایا گیا. اس کی وجہ کیا تھی آگے بات آ رہی. یہ در حقیقت ایک حوض تھا زمزم کا, اور اس جگہ بنایا گیا جہاں بنو ہاشم نے حاجیوں کو زمزم پلانے کے لیے پانی کی سبیل لگائی تھی. اور طویل عرصہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, یہ آپ علیہ السلام کے چچا ہیں, یہ خدمت کرتے رہے. اس نسبت سے یہاں جو سبیل بنائی اس کا نام ہی کیا رکھا, سقایت العباس. 933 ہجری میں زمزم کے چبوترے کو چاروں طرف سے نقش و نگار کر کے مزین کیا گیا. جی 1020 ہجری میں ایک مجنون نے, مجنون کس کو کہتے ہیں دوستوں؟ دیوانہ. جو دیوانہ ہوتا ہے نا, پاگل. ایک مجنون نے زمزم کے کنویں میں چھلانگ مار دی. تو پاگل تھا. سخت جد و جہد کے بعد اس کی لاش نکالی گئی. اس کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن اب ایک بات انسان کہتے ہیں نا حادثات سے سیکھتا ہے, کہ بھئی آج یہ پاگل گرا ہے تو کل کو بچہ بھی گر سکتا ہے, کوئی بھی گر سکتا ہے. چنانچہ اس کے بعد بادشاہ سلطان احمد خان نے ایک لوہے کا جنگلہ اس کنویں پر لگا دیا. 1383 ہجری میں مطاف کی توسیع کے وقت زمزم کا کنواں زیر زمین بنا دیا گیا, نیچے ایک بیسمنٹ کے طرز پہ. نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی, اور پہلی مرتبہ مردوں عورتوں کی جگہ الگ کر کے پانی کے نلکے لگائے گئے. سن 2000, یہ جو ابھی 2024 میں ہم لوگ چل رہے ہیں نا دوست, 2025 شروع ہو گیا, یعنی گویا آج سے 24 سال پہلے, 2000 کے بعد کی تعمیرات میں یہ ترتیب بھی ختم کر دی گئی. جو حضرات 2000 یا اس سے پہلے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ زمزم کی باقاعدہ سیڑھیاں ہوتی تھی, نیچے اترتے تھے اور لوگ نیچے پانی پیتے تھے. یہ ترتیب بھی ختم کر دی گئی. اب کنویں تک جانے کی کوئی شکل نہیں ہے, بلکہ جگہ جگہ مائع زمزم کے کولر لگا دیے گئے جس سے لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں. جی اب آپ دیکھیں گے دوستو, یہ زمزم کا جو کنواں تھا اس کی حرم مطاف میں جہاں آج کل طواف ہوتا ہے, باقاعدہ اس کی ایک جگہ تھی, سیڑھیاں تھی. یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ایک عمارت چبوترا سا ہے, یہ گنبد بنا ہوا ہے, اس کے نیچے جو ہے زمزم کا کنواں تھا یہیں پر. جی اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ذرا بہتر بنا کر اس شکل میں لایا گیا. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گنبد ہے, نیچے سیڑھیاں ہیں اور پانی کی سبیلیں یہاں پر بنائی گئی. جی اس کے بعد اس کو ذرا مزید ایڈوانس کیا گیا اور یہ شکل تھی, اور لوگ سیڑھیوں سے نیچے جا کر کے پانی پیتے تھے. نیچے زمزم کے کنویں تھے. جی اور یہ بالکل کنویں کے اندر کی جو کیفیت ہے نا, جو مشینیں لگائی گئی تھی اندر سے, جس کے ذریعے سے پانی نیچے سے اوپر لائنوں میں آتا تھا. جی اور یہ ایک پرانی تصویر ہے کہ یہ پانی کا ڈول ہے دوستوں, چمڑے کا بنا ہوا, کہ جب پانی نیچے سے اوپر اٹھایا جاتا تھا پہلے, مشینوں سے پہلے, تو باقاعدہ یہ ڈول رسی وغیرہ لٹکا کر اس کو کھینچا جاتا تھا. اب یہ ایک میوزیم میں محفوظ کیا گیا ہے, ایک بطور ایک تاریخ کے اور ایک برکت کے طور پہ. جی اور اب تو ظاہر سی بات ہے ہر طرف نلکے لگے ہوئے ہیں, پانی پینے کے کولر لگے ہوئے ہیں,
اور یہ بات یاد رکھیں ایک سہولت کے لیے کہ اس کولر میں جس میں زمزم کا پانی ہوگا اس پر ضرور لکھا ہوگا سقیا زمزم، سقیا زمزم. اس لیے کہ اب بہت سارے ایسے کولر بھی حرم کے باہر کے حصے میں، اندر تو زمزم ہی ہوتا ہے، باہر کے حصے میں بہت سارے ایسے کولر ہوتے ہیں جس میں عام پانی بھی ہوتا ہے دوستو. اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس پہ سقیا زمزم نہیں لکھا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. بیر زمزم کی دریافت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبی برکات. یہ زمزم کا جو کنواں ہے اور آج امت اس سے سیراب ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی، آپ کے نسب کی ایک بڑی برکت چھپی ہوئی ہے دوستو. وہ کیا ہے وہ آپ سنیں. جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا پانی اللہ کے حکم سے جاری ہوا، کچھ وقت کے بعد بنو جرہم قبیلہ یہاں آباد ہوا. یہ بات تو آ گئی. کچھ عرصے بعد جرہم نے حرم پاک کی عزت و حرمت کا خیال نہیں کیا، بلکہ غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کی نعمت ان سے چھین لی، چشمہ بالکل خشک ہو گیا. بالآخر اس کے نشانات بھی مٹ گئے اس چشمے کے. صدیوں بعد، یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ بات شاید ہی ہمیں پتا ہو بعض لوگوں کو، کہ بیچ میں سینکڑوں سال ایسے گزرے ہیں کہ زمزم کا پانی دستیاب نہیں تھا. یہ کنواں خشک اور ختم ہو چکا تھا، اس کی نشانات جا چکے تھے. صدیوں بعد اللہ نے دوبارہ اس نعمت کو عطا کرنے کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا، وہ عبد المطلب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا تھے؟ دادا تھے. دادا تھے. اس وقت تک دیکھیں کنواں چھپ چکا تھا. انہیں خواب میں زمزم کھودنے کا حکم ہوا عبد المطلب کو. یہ اپنے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ گئے اور اس جگہ کی کھدائی شروع کی جہاں سے ان کو خواب میں بتایا گیا، یہاں تک کہ یہ چشمہ ظاہر ہوا، پانی نکل آیا اور آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے. دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب کی برکات اس کنویں کے اندر شامل ہیں کہ آپ کے دادا کو اللہ نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی تھی. جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ کنواں ہے، یہ اس کی مشینیں ہیں اور یہ اس کے لیے جو چبوترا سا بنایا گیا. جی. زمزم دوسرے ملک لے جانا اور اس کا تحفہ دینا، ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان اس کا ایک اہتمام کرتا ہے کہ زمزم اپنے ساتھ ملک لے جائیں، پھر اس کو تقسیم کریں. آیا یہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت ہے یا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بالکل ہے. آب زمزم کو مکہ مکرمہ سے اپنے ساتھ دوسرے شہر یا ملک لے کر جانا اور دوسروں کو ہدیہ پیش کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے. ایک بات، ایک روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ پیغام بھیجا کہ جلد از جلد ہمیں زمزم پہنچا دو. چنانچہ انہوں نے بلا تاخیر ایک شخص کو 2 مشکے دے کر، مشکیزیں ہوتے ہیں نا، چمڑے کے مٹکے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا. وہ آپ نے خود طلب فرمایا اس کو. جی. ایک روایت میں کہ آپ علیہ السلام جب کسی کو تحفہ دینا چاہتے تو اسے زمزم پیش فرماتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب حج کرنے جاتی تو واپسی میں زمزم اپنے ساتھ مدینہ منورہ لاتی اور فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ لاتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ بات طے ہو گئی کہ جب بندہ جائے تو زمزم پیے بھی، اور جب واپس آئے تو اپنے ساتھ اس کو لے کر بھی آئے، لا سکتا ہے، اور جتنی سہولت دی جائے اس کو قانونی طور پہ اس کو استعمال بھی کرے، اور لانے کے بعد لوگوں میں زمزم کے پانی کو تقسیم بھی کرے. بات سمجھ گئے؟ اس کا ثبوت بھی ہے. جی. اب تو چونکہ یہ بوتلوں کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے، اس طرح کی بوتلیں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت کو بھی محدود کیا جاتا ہے. پہلے جتنا چاہے لا سکتے تھے، پھر 10 لیٹر کا ہوا، اب 5 لیٹر پہ بات آ گئی ہے دوستو. اب آگے دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ برکت والی چیزیں ہیں، اور اپنی زندگی میں انسان ان سے جتنا استفادہ کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے.
یہ زمزم سے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں، امور تھے، تاریخ تھی، اس کے فضائل اور برکات تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ ہماری جو مجلس نمبر 11 ہے اس میں ہم بات کریں گے بیت ام ہانی پر۔ حرم پاک کے اندر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا وہ گھر ہے، اس کی ایک علامت نشانی آج موجود ہے جہاں سے آپ علیہ السلام نے معراج کا سفر فرمایا تھا۔ اسی طرح صفا اور مروہ سے متعلق کچھ اہم باتیں ہوں گی، آئندہ کی مجلس کا موضوع ہے۔ اہتمام سے تشریف لائیں، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔